میں اس وقت جس ایشو پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ ان تمام باتوں سے ہٹ کے ہے جو مذہبی طور پہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ میں اس وقت مخاطب ہوں جناب مرزا مسرور احمد سے۔ ایک چیز میں واضح کرتے چلا جاؤں کہ میرے نزدیک یہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے جو بھی دعوے جات ہیں میں بالکل قطعی ان سے اتفاق نہیں کرتا، چاہے ان کا مجدد کا ہو، چاہے امام مہدی کا ہو، چاہے مسیح موعود کا ہو۔ لیکن مجھے اگر اس چیز سے اختلاف ہے تو اس بات پہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اور ان کے جو جانشین ہیں انہوں نے بھی اس چیز کا اعادہ کیا ہے کہ وہ انسانیت کے لیے، وہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے یہ تمام سلسلے کر رہے ہیں۔ میں اس بات سے ان سے اتفاق کر لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو 2 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں امن کے لیے کوئی فارمولہ پیش کریں گے، کوئی ایسی تجویز دیں گے، کوئی ایسا راستہ دکھائیں گے جس سے اس دنیا میں کم از کم انسان پہ ظلم کرنے سے رک جائے۔ ہم کوئی ایسی راہ اختیار کر لیں کہ جس سے انسان کے بھوک افلاس میں کمی آ جائے، جس سے وہ ایک دوسرے پہ ظلم کرنے سے رک جائے، کوئی ایسا آپ ایک فارمولہ دیں گے۔ مجھے کیا تقریباً آپ سبھی لوگوں کو روزانہ یہ چیز دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہوگا کہ کسی ملک پہ، کسی شہر پہ، کسی گاؤں میں، کسی گھر پہ کسی نہ کسی شکل میں تشدد ہو رہا ہے۔ کہیں بچے اس ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، کہیں عورت اس ظلم کا شکار ہو رہی ہے، کہیں مجموعی طور پہ معاشرہ جو ہے وہ کسی دوسرے کے ہاتھوں اس چیز کا شکار ہو رہا ہے۔ اب ملکوں کی بات لے لیں، فلسطین کو لے لیں، بوسنیا کو لے لیں، چچنیا کو لے لیں، عراق کو لے لیں، افغانستان کو لے لیں، کشمیر کو لے لیں، فلپائن کو لے لیں، ملکی لیول پہ یہ ظلم و ستم جاری ہے۔ مذہبی طور پہ لے لیں، مسلمان کے دشمن جو ہیں وہ اسلام کے نام پہ اور اسلام کی وجہ سے ان پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ فرقہ وارانہ لے لیں تو ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں احمدیوں پہ ظلم ہو رہے ہیں۔ یہ تمام سلسلہ جو ہے وہ دنیا میں چل رہا ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ ہندوستان میں ہو۔ لیکن میرا سوال جو ہے وہ مرزا مسرور احمد صاحب سے یہ ہے کہ جناب مرزا مسرور احمد صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے گھر پہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنی جگہ پہ نہایت اطمینان سے ہیں، اور وہ لوگ جو صرف اپنی سادگی سے، اپنی اس معصومیت سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اگر آپ کی تحریک میں شمولیت اختیار کی ہے یا ان کے آباء و اجداد نے آپ کے آباء و اجداد کو مانا تھا، یہ جان کر کہ وہ ایک صحیح انسان کو مان رہے ہیں، تو اس کی قیمت جو وہ ادا کر رہے ہیں، تو آپ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ تو اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن یا گرم کمرے میں بڑے آرام سے بیٹھے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ٹی وی کے اوپر اپنی مرسڈیز میں بیٹھے ہوئے، اپنے بہترین لباس کو تمزید کیے ہوئے، آپ بڑی موج میں ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے خود ان کو دیکھیں کہ جو آپ ہی کے ماننے والے ہیں، چاہے وہ بنگلہ دیش میں ہو، جن کے تن پہ پورے کپڑے بھی نہیں ہیں اور وہ سانس بھی نہیں لے سکتے، ان کا خون بہایا جا رہا ہے اور عورتوں کے سر سے دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں، مجھے یہ علم ہے کہ آپ کہیں گے کہ یہ کون ہے کرنے والا، یہ مسلمان ہے، آپ یہ کہیں گے یہ ملا ہے۔ لیکن آپ سوچئے ذرا، آپ اس چیز سے ہٹ کے سوچئے کہ آپ دعوے دار ہیں اس چیز کے کہ آپ کو اللہ نے نمائندہ بنایا ہے اس خطہ ارض کے اوپر، احمدیوں کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے۔ آپ انسانیت کو وہ امن کا فارمولہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ عراق کے ان لوگوں کو جو آج اس ظلم کا شکار ہیں، جن کا خون بہا جا رہا ہے، جن کی ہر روز تڑپتی ہوئی لاشیں ہم دیکھتے ہیں، وہ لوگ جو افغانستان کے اندر اس ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، وہ لوگ جو کشمیر میں اس ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، آپ اگر خدا کے نمائندے ہیں، اگر آپ خلیفہ ہیں، تو آپ ان کے بھی نمائندہ ہیں، آپ کے لیے ان کے پاس بھی حل ہونا ہے۔
آپ ان کے بھی جواب دہ ہیں. آپ کا یہ کہہ لینا کہ آپ اپنی جماعت میرے پاس کوئی اختیار نہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہو یا نہ ہو، آپ کے پاس فارمولہ کیا ہے، آپ ان کو بات کیا بتانا چاہ رہے ہیں. آپ کی زبان سے صرف دو باتیں نکلتی ہیں کہ یا تو جی میرے آباء و اجداد جو میرے پردادا تھے ان کو مان لو، یا پھر مجھے چندہ دے دو، وصیت کر لو. آپ یہ بتائیں ان کی بھوک کا علاج کیا ہے، ان کی غربت کا علاج کیا ہے، ان کی جہالت کا، ان کی سادگی کا، ان کی کم عقلی کا. آپ ان کو یہ بتائیں جس سے وہ سوچنے لگے، جس سے وہ یہ سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں کہ وہ دیکھیں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا سچا ہے، کیا کھرا ہے، کیا کھوٹا ہے، جس میں وہ تمیز کر سکے اچھائی اور برائی کی. آپ نے کون سا فارمولہ دیا ان کو؟ آپ کی جماعت کے اگر لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو دوسری طرف وہ بھی انسان ہیں جو کشمیر میں، جو عراق میں، جو افغانستان میں ہیں، جن کا خون بہہ رہا ہے، وہ بھی انسان ہے. اور جب کوئی ایک نمائندہ وہ ہوتا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، تو اس پہ ذمہ داری پھر سب کی ہوتی ہے. آپ تو کسی گروپ اور کسی تحریک کے وارث بن ہی نہیں سکتے. آپ کے اوپر تو انسانیت کا بوجھ پڑ رہا ہے. آپ غور کریں اس چیز کو کہ جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے خدا نے مقرر کیا ہے، مجھے خدا نے بتایا، تو آپ جواب دیں ہیں ان تمام لوگوں کو. آپ کو انسانیت کے آگے وہ فارمولہ پیش کرنا ہوگا جس سے ان پہ یہ ظلم و ستم ختم ہو سکے. آپ نے کیا کیا آج تک؟ آپ نے جب سے آپ اس جگہ پہ آئے ہیں، اس منصب پہ بیٹھے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کون سا دیا ہے سوائے اس کے کہ جی میرے پردادا کو مان لیں، مجھے چندہ دے دیں، وصیت کر لیں؟ مسرور صاحب، اگر آج بنگلہ دیش میں جماعت احمدیہ کی عورتیں جو ہیں جن کے سر ننگے ہو رہے ہیں، تو وہ سریحن آپ کی بددیانتی، وہ سریحن آپ کی اس جہالت، آپ کے اس ظلم اور آپ کی اس لاپرواہی کے نتیجے میں کہ نہ آپ کے پاس کوئی فارمولہ ہے، نہ آپ نے ان لوگوں کو کوئی ایسی تعلیم دی ہے، نہ آپ نے ان کو کوئی ایسا راستہ دکھایا ہے، اور نہ ہی آپ اللہ کے کوئی قائم کردہ، مقرر کردہ نمائندے ہیں. اگر آپ ہوتے تو کم از کم آپ انہیں کوئی راستہ بتاتے، کوئی انہیں فارمولہ دیتے. آپ نے نہ تو عراق کے ان مظلوموں کے لیے کچھ کیا، نہ آپ نے فلسطین کے ان مظلوموں کے لیے کچھ کیا. آپ تو اتنے متعصب ہیں کہ آپ ان کو انسانوں کے زمرے میں شمار نہیں کرتے. کیوں؟ کہ جی انہوں نے میرے پردادا کو نہیں مانا. آپ نہ عراق کے مسلمانوں کو کچھ سمجھتے ہیں، نہ افغانستان کے مسلمانوں کو، نہ فلسطین کے، نہ کشمیریوں کے ان مظلوموں کو جن کا خون بہہ رہا ہے، صرف اس لیے کہ جی انہوں نے میرے پردادا کو نہیں مانا. حیف ہے آپ کے اوپر. مسرور صاحب سوچئے، اگر آج آپ دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں جماعت احمدیہ کے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو آپ یہ غور کیجئے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، تو آپ اپنے خود اس دعوے کے اندر کتنا بڑا تضاد پیدا کر رہے ہیں. جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہوتا. اللہ کا جو نمائندہ ہوتا ہے کسی ملک کے لیے نہیں ہوتا. اللہ کا نمائندہ کسی گروپ کے لیے نہیں ہوتا. اللہ کا نمائندہ نوع انسانی کے لیے ہوتا ہے. آپ غور کیجئے اپنی حالت پہ، آپ غور کیجئے اپنے دعووں پہ، آپ غور کیجئے اپنی بات پہ کہ آپ کہہ رہے ہو کتنا بڑا تضاد ہے آپ کے اندر. مجھے افسوس ہے، مجھے دکھ ہے آپ کی اس بات کے اوپر کہ آپ اپنے اس چیز کو مشتہر کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جی جماعت احمدیہ بنگلہ دیش پہ ظلم ہو رہا ہے. کیا آپ کی نظریں کشمیر کے ان مظلوموں کو نہیں دیکھتی؟ کیا آپ کی نظریں فلسطین کے ان مظلوموں کو نہیں دیکھتی؟ کیا آپ کی نظریں عراق کے ان مظلوموں کو نہیں دیکھتی؟ کیا آپ کی نظریں جو ہے ان یہودی مظلوموں کو نہیں دیکھتی؟ چاہے کوئی بھی ہو، انسان پہ کہیں پہ بھی ظلم ہو رہا، آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اس چیز کے خلاف آواز اٹھائیں اور آپ ان کو فارمولہ دیں کہ امن کا یہ فارمولہ ہے. مسرور صاحب غور کیجیے گا میری ان باتوں پہ. اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہو تو میں منتظر رہوں گا. مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں. کیوں؟ آپ اللہ کے نمائندے نہیں ہیں. آپ اللہ کے نمائندے نہیں ہیں. نہ آپ کے پردادا جو تھے اللہ کے کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے. یہ سب جھوٹ کا ایک پلندہ ہے. آپ سب غلط ہیں. یہ سب کچھ غلط ہے. تھینک یو. آپ کا مجھے سننے کو بہت